ایک نیا بندہ جب یہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے کتنے بیگ سے سٹارٹ لینے چاہیے اور کس طریقے سے اسے انوائرمنٹ بنانا چاہیے اور کتنا خرچہ جو ہے ایک بندے نے 1 لاکھ روپے اس بزنس کے اوپر لگایا؟ یہ 3 سے 5 لاکھ دے گا. کچھ ہماری جو بہنیں ہیں، کچھ مائیں جو گھر میں جن کا کوئی نہیں ہوتا، وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے 3 مختلف چیزیں چاہیے: ہوا، نمی اور آکسیجن، صحیح، ٹیمپریچر. اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ تو سارا سال چلتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس جو 1700 بیگز ہیں، 1800 بیگز ہیں، اس سے آپ ریگولرلی یہ روزانہ کٹائی کرتے ہیں؟ ڈیلی بیس پہ ایک دن چھوڑ کے یہ میں اس پہ کٹائی کرتا رہتا ہوں. اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور تب سے 20-25 ہزار سے شروع کیا تھا، لاکھوں پہ بات آ گئی. مطلب فارم آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی جو پریپریشن ہے بیگس کی یا اسپان کی یا مطلب مشروم کی، وہ اسٹارٹ ادھر سے ہوتا ہے. مشروم جو ہے وہ کس طریقے سے بنتے ہیں اور اس کی جو ہے پیکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، تو یہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے ہم ایک طریقہ کر رہے ہیں. اس طریقے سے چوکر ڈالا جاتا ہے بھوسے کے اوپر اور اس میں جو ہے چونا بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. زار بھائی یہ میرا 1 کلو سے سٹارٹ ہوا تھا، ابھی موجودہ تقریباً 40-40 کے جی ڈیلی پہ آ گیا ہے. اچھا ماشاء یہ اللہ، اوپر جا رہا ہے ابھی ڈیلی 40 کلو. ڈیلی 40 کلو. اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ وائٹ آسٹر کا بیج ہے، کو اس پہ اولے کا ہوا ہے. اچھا کہ آپ کو دنیا کسی اور کو سمجھ آئے کہ وائٹ آسٹر ہے. وائٹ آئسٹر اس لیے تو یہ کنگ آسٹر ہے. یہ اس پہ کنگ آسٹر ہے. یہ کنگ آسٹر ہے. یہ اب یہ میں نے نیا منگوایا ہے، اس پہ ابھی تجربہ کر رہا ہوں. اس کو لائن مین بولتے ہیں. کب سے آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اور مشروم ہی کیوں کیا؟ اور یہ ایک بیگ ہے جی ٹھیک ہے، یہ پورا سیزن چلتا رہتا ہے، مطلب ختم ہوتا ہے پھر نکالتے ہیں؟ بالکل، یہ بار بار نکالتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ گوشت کھا رہے غذائیت کے اعتبار سے گوشت کا متبادل ہے. ہیں. اس میں چربی ہوتی ہے، اس میں چربی نہیں ہوتی. جتنا بھی استعمال کرو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا. تو یقیناً اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ ہو ہماری ویڈیوز تک کمنٹ لازمی کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اظہار علی شاہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو موجود ہوں اس وقت میں چمکنی کے علاقے میں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مختلف فارمز جاتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو کی تھی مشروم فارم کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کے کافی زیادہ کمنٹس تھے، کچھ سوالات ایسے تھے جو اس میں ادھورے رہ گئے تھے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم بزنس جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس بزنس کی طرف آئیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ عرفان اللہ صاحب موجود ہیں. یہ اپنا مکمل تعارف بھی کریں گے اور اس جگہ کا نام بھی بتائیں گے، کب سے انہوں نے سٹارٹ لیا، آپ لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اظہار شاہ ولاگز کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے ویڈیوز آتی رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں. اچھا اپنا تعارف کریں اور کس جگہ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں؟ اظہار بھائی میرا نام سب پورا عرفان اللہ ہے. جی عرفان نام سے جانتے ہیں سارے. چمکنی کا رہائشی ہوں. جی بابا خیل میرا اس میں قوم ہے. جی گاؤں میں کسی سے بھی پوچھو تو بابا خیل کے نام سے وہ پہچان جائے گا کہ میں کون ہوں. تو ادھر مطلب نیو بابا خیل ٹاؤن کے علاقے میں یہ فارم جی چمکنی میں. کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. انشاءاللہ انکار کسی کو نہیں ہوگا دیکھنے کو، سیکھنے کا، بتانے کا. صحیح. موسٹ ویلکم. اچھا ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشروم ہے. یہ بتائیں کہ کب سے آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے اور مشروم ہی کیوں کیا ہے؟ سر جی میں 2020 میں ریٹائر ہوا تھا، دسمبر 20 میں. اچھا پھر مطلب فارغ تھا جی تو بہت بور تھا، تو بس تھوڑا بہت پہلے سے تھا اس کا ذہن میں کہ کروں گا، کیونکہ میں آلریڈی مختلف فارمنگ کرتا رہا ہوں. مرغبانی کر چکا ہوں، گائے بھینسوں کو کر چکا ہوں، کھیتی باڑی کر چکا تھا سر اس کے ساتھ ہی. اچھا تو ذہن میں تھا. تو بس پھر اچانک ایک دن ایسا موقع ہے کہ بس ویسے ہی نیٹ پہ اس کو دیکھا. پھر مطلب میرے ایک رشتہ دار ہے، میرے سینئر ہے، اس نے یہ کام کیا ہوا تھا آلریڈی. اچھا تو پھر اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا یہ کام صحیح ہے. بس اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور تب سے 20-25 ہزار سے شروع کیا تھا، لاکھوں پہ بات آ گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس وقت یہاں پر آپ کے پاس ٹوٹل کتنے بیگز ہیں موجودہ؟ سر جی یہ میں نے 27 اگست سے شروع کیا تھا ابھی موجودہ کرنٹ اس سیزن. سال؟ ٹھیک ہے. تو تقریباً 1700-1800 بیگ میرے ساتھ یہ تیار پڑے ہوئے. ٹارگٹ میرا 5000 تک ہے. اچھا ابھی اور لے کے جانے ہیں ابھی اور یہ تو مطلب سر جی اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، کچھ ہمارے دوست جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ ایک مشت 1000-2000 یا جتنا ان کا ٹارگٹ وہ ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں. ایک ساتھ وہ کر لیتے ہیں کچھ دنوں کے اندر. صحیح. تو ایک ساتھ ہی آ جاتے ہیں. پھر ان کو مارکیٹنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے لیے ایک سرکل ہونا چاہیے. جیسے گلدارا ہوتا ہے، یہاں سے جاؤ، میں اس ترتیب سے لگا ہوں نا، یہ بھی آپ کے سامنے لگے ہوئے نا، جی اس طرف اتنے نہیں ہوں گے. جی یہ ختم ہوں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے. مطلب وہ ختم ہوں گے تو یہ دوبارہ اپنی دوسری برگ پہ آ جائیں گے. صحیح. مطلب یہ 3-4. اور اس کی جو مین پروڈکشن ہے نا وہ فرسٹ برگ میں ہوتی ہے. صحیح. مطلب فرض کرو یہ بیگ 2 کلو فرض کرو دیتی ہے، تو یہ مطلب آدھا کلو سے 45 مطلب پونے کلو تک یہ تقریباً پہلی برگ میں دے دے گا آپ کو. اچھا باقی مطلب 2-3 مہینوں میں
کبھی آدھا کلو 200 گرام 100 گرام 600 گرام مختلف، یہ اللہ کے کام ہے۔ ایک نیا بندہ جب یہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے کتنے بیگ سے سٹارٹ لینے چاہیے اور کس طریقے سے اسے انوائرمنٹ بنانا چاہیے اور کتنا خرچہ جو ہے آتا ہے اس کے اوپر؟ سر جی یہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جو بھی اس کو سٹارٹ کرے تو ایسے طریقے سے سٹارٹ کرے، چاہے وہ 10 بیگ کیوں نہ ہو، مگر اس کا وہ سرکل پورا ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ 10 بیگ لگاتے تو ایک دن وہ اس کی پروڈکشن آ جاتی ہے، پھر ہفتہ فارغ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب اگر وہ 1 کلو ڈیلی بیسس پہ بنائے تو اس کا جو مستقل کا کہ اس کو 1 کلو ملتا رہے گا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ٹارگٹ مثال کے طور پر 100 بیگز ہیں جی، تو اسے جو ہے سٹارٹ 20 سے لینا چاہیے، مطلب ڈیلی 20 پہ، ہفتے میں 20 25 اس طرح، ہفتے میں 20 مطلب یہ مطلب مخصوص اس کے دن ہوتے ہیں، مخصوص دنوں میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک ساتھ لگا لیتے ہو تو ایک ساتھ آ جاتے، پھر مارکیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر مطلب اگر فرض کرو مارکیٹنگ میں وہ نکل گیا تو پھر پورا ہفتہ 10 دن جب یہ ریسٹ پہ ہوتا ہے نہیں نکلتے اس کے، تو یہ تو مطلب ایک ساتھ ہوتا ہے، آج یہ ختم ہوگا، کل یہ شروع ہوگا، کل یہ ختم ہوگا، پرسوں یہ شروع ہوگا، اس طرح یہ شکل سے نہیں، مثال کے طور پر یہ ایک بیگ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ پورا سیزن چلتا رہتا ہے، مطلب ختم ہوتا ہے پھر نکالتا ہے؟ بالکل، یہ بار بار نکالتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ بھی فرض کرو 6-7 کلو یا 5 کلو کا بیگ ہے، جب اس کو میں ختم کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروڈکشن ختم ہو گئی تو یہ بمشکل 1.5 سے 2 کلو تک آ چکا ہوتا ہے، 2-2.5-3 کلو یہ نکال چکا ہوتا ہے تب تک۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس جو 1700 بیگز ہیں 1800 بیگز ہیں، اس سے آپ ریگولرلی یہ روزانہ کٹائی کرتے ہیں؟ ڈیلی بیس پہ ایک دن چھوڑ کے یہ میں اس پہ کٹائی کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، ابھی تک مطلب یہ میرا 1 اکتوبر سے شروع ہو گیا تو صحیح پروڈکشن اس کی 14 اکتوبر سے شروع ہو گئی ہے، اور ابھی تک 5 من سے اوپر اس نے ابھی تک پروڈکشن دی ہوئی ہے۔ مشروم کا ٹوٹل سیزن جو ہے کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ سر جی اس کے لیے 3 مختلف چیزیں چاہیے، ہوا، نمی اور آکسیجن، صحیح، ٹیمپریچر۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ تو سارا سال چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بیگ ذرا مجھے دکھا دیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، ابھی یہ صرف ایک شاپر جو ہے، ابھی اس میں اور بھی جو ہے کٹائی ہو رہی ہے، یہ دوسرا بیگ ہے اور میرے خیال میں ایک تیسرا بیگ وہاں پر بھی ہے، ابھی یہ اس طریقے سے روزانہ جو ہے مطلب اظہار بھائی یہ میرا 1 کلو سے سٹارٹ ہوا تھا، ابھی موجودہ ہے تقریباً 40 کے جی ڈیلی پہ آ گیا ہے۔ اچھا یہ ماشاءاللہ، اوپر جا رہا ہے ابھی ڈیلی 40 کلو؟ ڈیلی 40 کلو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ 40 کلو آپ جو ہے یہ کتنے مہینوں سے ابھی لگاتار چلتا آ رہا ہے؟ جی تک اکتوبر 14 سے مستقل شروع ہوا، 1 اکتوبر سے مطلب پہلے 2 کلو 3 کلو 4 کلو اس طرح آہستہ آہستہ گریجولی بڑھتا گیا۔ 14 اکتوبر سے مطلب یہ 20-25-30 سٹارٹ ہو گیا۔ اور پر کے جی آپ ہول سیل کے حساب سے کتنے کا مطلب میں 500 پہ دیتا ہوں، مارکیٹ میں کتنے کا سیل ہوتا ہے؟ 6 سے 800 1200 مختلف، مطلب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی وہ نرخ نہیں نامہ والا پرائس کوئی نہیں ہے، کوئی فکس پرائس نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فکس پرائس نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کے تھوڑے سے فائدے بھی بتا دیں صحت پر کیا؟ سر جی تو مطلب تو مجھ سے زیادہ تو ڈاکٹر صاحبان جانتے ہوں کہ اس سے فائدے کیا ہیں، مگر یہ کہ غذائیت کے اعتبار سے گوشت کا متبادل ہے، اور گوشت میں جو پروٹین ہے اور اس کا پروٹین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں فائدے بہت ہیں، اس میں چربی ہوتی ہے، اس میں چربی نہیں ہوتی، جتنا بھی استعمال کرو فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ آپ کو میکنگ پروسیس کا بھی بتائیں گے کہ بنتا کیسے ہے، اس کے لیے ان کا جو ہے الگ پورشن ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو اسپانج کہتے ہیں کہ اسپان کہتے ہیں، یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آسان الفاظ میں بس بیج آپ بتائیں، بیج وہ انگلش میں اسپان بولتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں یہ سوال جو ہے رہ گیا تھا اور کافی لوگوں نے جو ہے کمنٹ کیے تھے، بالکل ریٹ کا پوچھتا تھا کمنٹس میں، اور مطلب کہاں سے ملتا ہے اور کدھر سے ملتا ہے بیج کا، بیج، تو یہ بھی آپ اسپان دکھاتے ہیں۔ تو باقی کویسچن جو ہے آگے چلتے ہیں، کویسچن ویسے بھی پیدا ہو جائیں گے جب ہم ایسے چلیں گے۔ چلیں آج آپ لوگوں کو جو ہے مزید کسی اور پورشن میں لے کے چلتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہم، چونکہ ان کا جو فارم ہے وہ 3 چھت پر مشتمل ہے، تو پہلے پورشن جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ بھی ان کا جو ہے فارم ہے، سیکنڈ فلور کا، فرسٹ فلور کا تو آپ کو دکھا دیا ہے، اور یہ سیکنڈ فلور پر ان کا جو ہے یہ میکنگ پروسیس ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو ہم ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ تو کیمرہ مین ابرار علی شاہ صاحب یہ اپنا کیمرہ لیں، مورچہ سنبھالیں۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ سر جی یہ جو مطلب فارم آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی جو پریپریشن ہے بیگس کی یا اسپان کی یا مطلب مشروم کی، وہ اسٹارٹ ادھر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ہم نے ڈگی بنائی ہے، تو جتنا اس میں ہم نے بوسا ڈالنا ہوتا ہے اس حساب سے پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں، صحیح، پھر جو اس کی مخصوص کیمیکل ہیں اس کی صفائی کے لیے، اس کی کنٹیمنیشن کو دور کرنے کے لیے وہ اس میں ملاتے ہیں، پھر بوسا ملا کے اس کو ڈپ کرتے ہیں اس میں۔ یہ جو آپ نے ڈگی بنائی ہے، جی، سب سے پہلے آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، کہ جتنا پانی لینا ہے وہ تو حساب سے اس میں بوسا پھر ڈالنا پڑتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوائیاں ڈالتے ہیں، پھر دوائیاں مکس کر دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس میں بوسا ڈال دیتے ہیں، صحیح، پھر اس کو مطلب اس میں پانی میں ڈپ کر دیتے ہیں بوسے کو، پھر یہ شاپر جو اس پہ پلاسٹک پڑا ہوا ہے یہ اس کے اوپر کور کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کم از کم 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے اس میں کور ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیمیکل ہے فارملین، وہ اس میں وہ گیس چھوڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے جراثیم وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، 24 گھنٹے کے بعد اس کا پانی نکال کے ادھر
धूप में या किसी और जगह पे उसको सुखाने के लिए छोड़ दें कि इसका मखसूस वक्त हो जाए और साथ में वो केमिकल जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। मतलब यहाँ से फिर निकाल के आप यहाँ फिर यहाँ पे इसकी स्पानिंग कर दे। वो बैग आपके सामने पड़े हुए हैं, सही, वो हमने कल तैयार किए थे, अभी मतलब इंशाल्लाह आप लोगों से फारिग होकर फिर करेंगे। सही। अच्छा, यहाँ से जब आप इसको निकालते हैं सूखने के लिए तो इसी में यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं? यहाँ पे इस पे फिर चोकर शामिल करते हैं और चूना। अच्छा, वो चोकर और चूना आप पहले से मिक्स कर देते हैं? पहले, क्योंकि वो चोकर में भी वायरस तो हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, तो वो चूना भी चूंकि जरासीम कुछ होता है तो उसमें पहले से हमने मिला दिया होता है ये कि वो आप जरासीम के मारने के लिए कि वो उसमें चोकर में ख़त्म हो। और साथ में भूसे में इसलिए मिलाते हैं कि अगर इसमें कोई कमी बेशी हो जरासीम की भी और खुराक की भी, अगर उसमें कमी बेशी हो तो वो न्यूट्रिशन पूरा करते हैं मशरूम के लिए। सही। तो इससे फसल मतलब सही आ जाती है। आप इसके ऊपर फिर इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसमें। इन्होंने जो मेकिंग प्रोसेस की हुई है वो है, वो मैं दे दूंगा आपको। वो सही है, लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद जो तुखम होता है, जो बीज होता है, वो अहमद बिया लगा तुखम रहा अलग से। अच्छा, इस दफ़ा आपको जो है तुखम के बारे में, बीज के बारे में बताएंगे। तो बीज आप इसी में डाल देते हैं फिर? सर जी, दो तरीके हैं। एक ये है कि जिस तरह हम खेती बाड़ी में हम करते हैं तो इसमें वो इस तरह फेंक दे के इसको मिला देते हैं और फिर शापर में डाल देते हैं। मगर उसमें मसला ये होता है कि हमें पता नहीं चलता, 24 घंटे के अंदर काम शुरू कर देता है इसका जो बीज है, तो वो उसके अंदर मिक्स होता है, पता नहीं चलता भूसे में कि इसने काम शुरू किया कि नहीं। तो हम लेयर के शक्ल में इसको डाल देते हैं। सही। ये इसका स्पान है। सही। बेग रावल कम क्या करखे कारी। और एक है सर जी इसमें ये लेयर बाय लेयर, ये 3 लेयर इसमें स्पान डाल देते हैं। अच्छा। बीच बीच में भूसा डालते हैं। अब क्लोज। अच्छा, मतलब ये है कि आपने सबसे पहले जो इसमें भूसा डाला हुआ है, फिर इसमें आपने बीज डाला है, बिल्कुल लेयर डाला है, और जिस तरह बिरयानी जो है पकाते हैं लेयर मेथड इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये होता है, मैंने कल मिलाया है ना, तो ये देखो ये गंदम के दाने इसमें देखो, जब इसको मिक्स करोगे तो ये भूरे हो जाएंगे। जिस तरह ये भूरे हैं, सही, तो इस तरह हो जाएंगे। तो 24 घंटे ये देखो कलम ने भरा है तो इसने काम शुरू किए हुए आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये इस तरह आखिर में पूरा बैग सफ़ेद हो जाता है। अच्छा। ये कम से कम चूँकि कहेंगे ये तकरीबन 1 महीने में सफ़ेद होगा। अच्छा। और जो दूसरा आस्टर है वो 2 हफ्ते में वो सफ़ेद होता है। हमने नीचे देखा वो व्हाइट आस्टर है। व्हाइट आइस्टर, ये किंग आस्टर है। किंग आइस्टर है जी। तो अब ये हमारे पास जो है आप कह रहे हैं कि ये व्हाइट आस्टर का बीज है, को इस पे ओ लिखा हुआ है। अच्छा। क्या आपको दुनिया किसी और को समझ आए कि व्हाइट आस्टर है? व्हाइट आइस्टर इस पे क्या उसने नहीं लिखा, मुझे पता है कि चूंकि मैंने ये मंगाया तो यही है, तो ये किंग आस्टर है। इस पे ये किंग आस्टर है। सही। ये जो है, और ये दूसरा, ये अब ये मैंने नया मंगवाया, इस पे अभी तजुर्बा कर रहा हूँ। इसको लाइनमैन बोलते हैं। लाइनमैन। और ये देखें इसमें फर्क यहाँ पर, ये भी इस तरह सफेद हो जाएंगे सारे। ये क्या वजह होती है, ये इस रंग पे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है? सर जी इसमें ये होता है ना, जिस तरह दूध में आप दही डाल दो ना थोड़ा सा, अच्छा, फिर वो सारा दही बन जाता है। इस तरह ये गंदम के दाने होते हैं, उन्होंने इसमें डाला होता है, इसमें थोड़ा सा इतना बीज वो डाल देते हैं। अच्छा। तो वो ग्रो करके वो सारा इसको बना देते हैं। ये गंदम के दाने, ये गंदम के दाने है। इसमें ये बाजरे पे, गंदम के दाने पे, और दूसरा वो छोटा मकई नहीं होता। अच्छा, इस पे डाला क्या हुआ है जिससे ये सफेद जो है ना, यही इसका बीज है। अच्छा। बेसिकली क्या बात है, ये फैल जाता है। ये कह रहे हैं कि ये इसका फर्स्ट स्टेप है जब ये ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर ये सेकंड स्टेप में इतने सफ़ेद हो जाते हैं, थर्ड स्टेप में जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और ये इस बैग में डालने के लिए। ऐसा ही है बिल्कुल। जब हम इसमें काम करते हैं ना, खासकर मैं होता हूँ तो मैं मास्क से संभालता हूँ, क्योंकि इसका जो स्पोर होता है, जो इसका गर्द होता है जी, वो जब ये बैग से निकलता है ना मशरूम, वो उड़ना शुरू हो जाता है इससे। अच्छा। ये कोशिश हम करते हैं, खतरनाक होती है, मतलब सीने पे डॉक्टर भी नहीं समझता कि क्या मसला हुआ है। ठीक ठीक ठीक। मतलब ये है कि जब भी सिंपल मिसाल इसकी, जो कमरे में रोशनी आ रही है तो उसमें ज़रात होते हैं जी, इस तरह इस मिसाल इसकी भी है। मतलब ये है कि आप जब भी बैग्स भरें या मशरूम का कोई भी काम करें, खासकर मशरूम जब मतलब तैयार मशरूम हो, जहाँ पे फ्रूट लगा हो, तो वहाँ पे मास्क इस्तेमाल करें। सही। और यहाँ पे हम कोशिश करते, भी तो मैं नहीं करता, पहले मैं बहुत एहतियात शुरू में करता, तब चूंकि आदी हो गए तो दस्तान या ग्लव्स और मतलब वो मुख्तलिफ। अगर आपको हम थोड़ी सी तकलीफ दें, क्या हमारे सामने आप एक बैग भर सकते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा पता चल जाए? अभी आप लोगों के लिए जो है हम एक बैग को जो भरते हैं ताकि आप लोगों को सही से तरीका जो है इसका पता चल जाए। देखिए मशरूम जो है वो किस तरीके से बनते हैं और इसकी जो है पैकिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, तो ये अभी आपके सामने जो है हम एक तरीका कर रहे हैं। और बैग कैसे भरते हैं तो आप देखिए, ये इस तरह, जिस तरह आपको ये अभी उठ रहे हैं ज़रा, वो सफ़ेद जी,
یہ جب صحیح میچور ہو جاتا ہے تو اس شیپ میں آ جاتا ہے. اچھا پھر ہم اس کو اس طرح توڑتے ہیں. اچھا مطلب یہ الگ الگ دانہ پھر الگ الگ ہو جائے. جس طرح بھی مطلب ایک پوری ایک چیز ہے نا, اب اس کو اس طرح ہم کر دیتے ہیں. یہ پورا میچور ہے, یہ بھی پورا میچور نہیں مگر کام کر رہا ہے ابھی, کام کر رہا ہے. مطلب 1-2 دن میں یہ میچور ہو جائے گا کیونکہ گروتھ اس کی بڑی تیز ہوتی ہے. تو اچھا اس کے بیگز کہاں سے ملتے ہیں آپ کے پاس جو شاپر ہے؟ یہ اشرف روڈ پشاور سے. ٹھیک ہے جی. مختلف مطلب جگہوں پہ ہیں. اور اس کا سائز کتنا ہے بیگ؟ یہ اس کا جو ہے نا ابھی یہ کنگ کے لیے استعمال کروں تو اس کے لیے ہم نے 12-18 رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وائٹ آسٹر کے لیے 14-20 ہے. 14-20 ہے. تو یہ سائز بھی اب اپنے یہ چھوٹا ہے نا بالکل. یہ ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق اپنے تجربے سے استعمال کرتا ہے نا. تو اس کا یہ میتھڈ احمد علی کا چنرا والا کر رہا ہے. اچھا ابھی آپ میکنگ پروسیس دیکھیں. اس کے لیے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چوکر, یہ دیکھیں اس طریقے سے چوکر ڈالا جاتا ہے بھوسے کے اوپر, اور اس میں جو ہے چونے بھی انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. یہ اس طریقے سے یہ مکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اسی پروسیس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ماسک کا لگانا جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے. اس طریقے سے اس میں جو ہے بھوسا ڈالا جاتا ہے مکس کر کے. ٹھیک ہے. کافی دوستوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں بتائیں کہ یار ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. میری طرف سے سب کو دعوت ہے, جو سیکھنا چاہے موسٹ ویلکم. اچھا فری آف کاسٹ, بغیر کسی خرچے کے. اللہ آپ کو عزت دے. کیونکہ یہ اس میں تقریباً یہ 50 سے 60 گرام اسپان ایک بیگ میں آ جاتا ہے. یہ آپ اندازے کے اوپر ڈالنا ہے. مطلب تجربہ ہو گیا نا, میں اور پہلے ہم ناپ تول کے ڈالتے تھے. اچھا مطلب تول کے, مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کانٹا بھی ضروری ہے. بالکل. مطلب جو نہیں بنتے وہ اصل میں ڈرتے ہیں کم ڈال دیا زیادہ ڈے کوئی مسئلہ نہ بنے. ہم چونکہ ایکسپیرینس ہو گئے تو اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں ہے اب. صحیح. مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے نیچے بھوسا ڈال دیا, پھر اس کے اوپر جو ہے صرف یہ نا کہ تھوڑا اسپان زیادہ ہو تو گروتھ نسبتاً تیز ہوتی ہے, اسپان کم ہو تو نسبتاً سلو. مطلب یہ اگر زیادہ بھی ڈالے کوئی مسئلہ نہیں, کم بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے, مگر صرف یہ ہے کہ گروتھ اس کی نسبتاً سلو ہو جاتی ہے. بس یہ میں چونکہ تجربہ ہو گیا تو بس 2-4 دانے کم زیادہ بس. صحیح. میکنگ پروسیس آپ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے یہ بیگز بنائے جاتے ہیں. ابھی 2 لیئر آپ نے ڈال دیے. 2 ڈال دیے. صحیح. اس سے بڑا بیگ یوز کر سکتے ہیں؟ نہ یہ مطلب اس سے میں ہم نے چھوٹے بھی کہیں بڑے بھی کہیں, سادہ مطلب فائدہ اس میں زیادہ سائز میں ہمیں. ٹھیک ہے. بطور مطلب کاروبار کے اور مطلب فارمر کے ہمیں اس میں فائدہ زیادہ ہے. صحیح. تو اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں 3 لیئر انہوں نے بنا لی ہے, جہاں پر انہوں نے بیج ڈالا ہے, اور اس کے بیچ میں سارا کام جو ہے یہ چوکر کا, چونے کا. اور اس کو یہ وتر بھی دکھاؤ نا کہ یہ وتر, یہ اس کو اگر اس طرح آپ دباؤ نا اور اس سے بھون نکلے تو سمجھو گیلا ہے, بھون نہ نکلے تو سمجھو بس یہ صحیح ہے آپ کا. بس آپ بے شک گیلا ہو مسئلہ نہیں ہے, بھون گرے تو گیلا ہے, بھون نہ گرے تو بس ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو مکمل اپنے طریقے سے ایسے سکھانا ہے جس سے پانی نہ نکلے. بالکل پانی نہ نکلے. زیادہ پانی نمی ہوگی تو مطلب یہ خراب ہو جاتا ہے بھوسا. جب بند کرو گے تو گرمی اس پہ اثر کرے گی. پھر اگر آپ یہ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں پوری ویڈیو تو آپ نے شروع سے ابھی تک یہ دیکھ چکے ہیں, لیکن اگر آپ فیس بک میں, ٹک ٹاک پہ, کسی پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پورا پروسیس نہیں دیکھا اس سے پہلے والا, تو جائیں یوٹیوب پر اظہار علی شاہ ولاگز کو سبسکرائب کریں, پوری ویڈیو آپ لوگوں کو مشروم کے بارے میں. یہ اس کو ابھی ربڑ بینڈ ہم چلا رہے تھے نا جی, تو اس کو صحیح یہ ابھی ایئر ٹائٹ ہو گیا. اب اگر آپ نے اس میں سوراخ نہیں کیے, یہ مسٹ, یہ لازمی ہے. بیگ تیار ہو گیا, ابھی سوراخ ابھی آپ اس طرح سمجھو, آپ کو میں شاپر ڈال دیتا ہوں, باندھ دیتا ہوں, آپ سانس نہیں لے سکتے, آکسیجن نہیں آتا. تو اس کے لیے ہم اس میں سوراخ کر دیتے ہیں. اور کہاں وائٹ آسٹر میں ہم اس طرح 3 ادھر کر دیتے ہیں, تو وہ ان سوراخوں میں سے نکل آتا ہے. صحیح. یہ کہیں گے اس کی اللہ کی مرضی ہے, بس یہ جہاں سوراخ کی ضرور ہوگا نکلے گا کہیں اور. ضدی ہے. تو صرف آکسیجن کے لیے کبھی ہم اس طرح اوپر سے اس طرح 2-3 کر دیتے ہیں, اس طرح. اچھا. اپنی مرضی سے ہم بھی اس پہ سوراخ اس حساب سے کرتے ہیں. باقی اس کی مرضی, جب بھی اس میں مطلب چور ہوتا ہے اور نکلنا شروع تو کوئی ایک سوراخ پہ آ جاتا ہے, کوئی ادھر آ جاتا ہے, پھر ہم چاہے کوئی اپڈیٹ سے ادھر وہ پلاسٹک کاٹ دیتے ہیں تو وہاں سے وہ نکل آتا ہے, باقی بیگ نہیں چڑھتے. ابھی یہ بیگ تیار ہو گیا, یہ کتنے ٹائم میں اپنا پروسیس سٹارٹ کرے گا؟ یہ کنگ جو ہے نا یہ تقریباً 1 مہینے بعد 45 دن میں یہ فروٹ دینا شروع کرے گا. ٹھیک ہے. اور جو وائٹ آسٹر ہے وہ 20-22 دن میں وہ شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ بیگ بھر دی ہے, تو ابھی کتنے ٹیمپریچر اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ اس کے لیے کم از کم 25 ٹیمپریچر چاہیے, بس 20 سے 25 تک. کیسی جگہ ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ پورا سال اس کا بزنس کر سکے؟ سر جی اس کو بس 3 چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہوئے, 3 چیزیں اس کو چاہیے, ٹیمپریچر, نمی اور آکسیجن. جہاں اس کو مطلب پانی کی ساری ہوا کی وینٹیلیشن ہو, بعض آکسیجن ملتی رہے ضرورت کے مطابق. نمی چاہیے, عام روٹین سے مطلب 60-70-80% اس کو نمی چاہیے.
صحیح اس انوائرمنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری جو بہنیں ہیں، کچھ مائیں جو گھر میں جن کا کوئی نہیں ہوتا، وہ یہ کام سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ سر جی میرے اپنے بھی بہت سے شاگرد خواتین میں آتی ہیں، ادھر سیکھ کے چلی گئی اور کچھ نے کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے. اور انڈیا میں تو زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں. تو ان کے لیے مارکیٹنگ پھر کیسے جو ہے وہ ہوگی؟ سر جی مارکیٹنگ حقیقت میں مارکیٹنگ مسئلہ ہے. اور یہ بات میں نے نیفا والوں سے جو ہمارا ادارہ ہے اس میں بھی بات اٹھائی تھی میٹنگ میں کہ سر جی ہمیں کسانوں کو مطلب پہلے اسپان کا اور بعد میں مارکیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کہیے. اچھا. کیونکہ پروڈکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سیکھ کے مجھ سے پھر بیچنا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو اس کے لیے پھر مطلب کوئی بھی مینٹل میں جو مارکیٹنگ کرتا ہو، جس طرح آپ کو فرقان کا پتہ ہے تو اس ٹائپ کے بندے، ایک شر محمد تھا، کچھ اور بھی ہیں اس طرح، ہر ایک اپنی تگدوں میں لگا ہوتا ہے. لوگ کون ہوتے ہیں جو اس کو خریدتے ہیں؟ سر جی اس کے کسان بھی مخصوص ہیں. اچھا. مطلب پورے کے پی کے میں بمشکل 10-15 بندے ہم ہوں گے. ٹھیک ہے. اس طرح جو لینے والے وہ بھی مخصوص ہیں اور جو کھانے والے ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا چیز. یہ بہت ہی زبردست کا ٹیسٹ ہوتا ہے، میں نے خود ٹرائی کیا ہے، اور اس کا ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ گوشت کھا رہے ہو. سر جی گوشت کا متبادل ہے، یہ بھی پروٹین ہے نا، مگر اس کی پروٹین اس کے زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں نقصانات ہے، اس میں نہیں ہے. یہ جتنا بھی کا فائدہ دے گا نقصان نہیں دے گا. اس میں کولیسٹرول کا، چربی کا یہ مسئلے نہیں ہوتے. آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے، اگر آپ لوگوں کو فائدے جاننے ہیں بھائی تو یوٹیوب کھولیں اور اس کے بالکل مشروم کے کیا فائدے ہیں. اچھا. اس میں آپ نے کچھ کہا تھا کہ کوئی اسپرے وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں؟ نمی برقرار رکھنے کے لیے ہیومیڈیفائر ہوتا ہے، وہ نمی پھیلاتا ہے. کوئی کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے؟ نہ کچھ نہیں، سمپل پانی، سمپل تازہ پانی. وہ کس ٹائم پہ کتنے وہ سر جی ادھر تو ابھی گیج نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں ادھر نیا شفٹ ہوں تو مطلب وہ سسٹم نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کا جو ہے فارم کہیں اور پر تھا؟ مطلب اور جگہ پہ تھا. تو مطلب اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیمپریچر کتنی ہے، نمی کتنی ہے. تو اگر کمی ہو تو مطلب یا نیچے چھڑکاؤ کر کے کوئی ٹراٹ وغیرہ بوری اس طرح لٹکا کے اس کو گیلا کر کے کہ انوائرمنٹ وہ نمی اس میں زیادہ ہو. زیادہ ضرورت پڑے تو بیگ پہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ 1000 بیگ سے ایک بندہ کام سٹارٹ کر رہا ہے جی، 1000 بیگ پہ کتنا خرچہ آئے گا اور مہینے کے اس کو کتنی بچت ہوگی؟ سر جی مطلب میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، اس کا واحد یہ ایسا کاروبار ہے نا جو آپ کو 100% دے گا. 100 لگائیں گے تو 100 دے گا آپ کو. اچھا. لازمی مطلب یہ ہے کہ ہم شرط یہ ہے کہ آپ محنت سے خلوص سے ہو، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. شرط ہے، دیکھیں شرط ہر ایک کام میں جب تک آپ دل سے کام نہیں کریں گے نا، دل سے اس کو اپنے کام سے آپ مخلص نہیں ہو تو اس میں برکت نہیں ہوگی. سمپل. ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے 1 لاکھ روپے اس بزنس کے اوپر لگایا، یہ 3 سے 5 لاکھ دے گا. 3 سے 5 گارنٹی سے میں کہتا ہوں. نہ سیزن پچھلا سیزن میرے ساتھ موبائل میں آپ کو ریکارڈ دکھا سکتا ہوں. بالکل اس کو پبلش کرو، لوگوں کو بتاؤ. 6-7 لاکھ روپے سے 8 لاکھ تک میرا ہو گئے. 2 سے 2.5 لاکھ میرا خرچ ہوگا. 5-6 لاکھ مجھے ملے. ایوریج تقریباً 50 سے 70 ہزار مجھے مہینے کا پڑا ہوا ہے. اور یہ بتائیں کہ سیزن اور ابھی مطلب ابھی 14-15 دن میں ہو گئے سیزن کو. 14 اکتوبر سے سٹارٹ 1 لاکھ سے اوپر میرے ابھی تک کمائی اس کی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. سیزن کتنے مہینے ٹوٹل چلتے ہیں اس کا؟ جی ویسے تو مطلب اگر موسم پہ اعتبار کریں تو مطلب مئی جون تک. اچھا. اور اگر خود 6 مہینے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں خود کوئی بندوبست کرے، جیسے کولر ہو یا اے سی ہو یا اس طرح کے نسبتاً ٹیمپریچر کنٹرول کر سکیں، پھر یہ سارا سال چلتا ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک پکے یا اے سی سور تو لگے گا نا آگے صاحب سارا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو سیزن کا ہمیں 3-4 لاکھ بچت ہوگی. بالکل 3-4 نہیں تو 2 تو لازمی ہوں گے. 2 تو لازمی. تو 1 لاکھ پہ کہاں سے آپ کو 2 ملے؟ صحیح بات ہے. بالکل. کوئی ایک کاروبار مجھے بتائے کہ آپ نے 10 روپے لگائے اور آپ کو مطلب 30 روپے دے. حقیقت ہے. دیکھیں یہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز پہ یہ ایسا بزنس ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ٹوٹل کتنا ٹائم چاہیے ہوگا دن میں اس کا؟ سر جی جب میں یہ اسپاننگ ہوتا ہے، یہ مطلب شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں تو نسبتاً ٹائم میرا 2-4 گھنٹے زیادہ لگتے ہیں. عام روٹین میں فرض کو تو میں 1 گھنٹے میں فارغ ہوتا ہوں. مطلب کٹائی ہوتی ہے صرف اسپان کی اور اس کی پیکنگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس پہ لگتا ہے. باقی تو فارغ ہوتا ہوں. صرف دیکھنا پڑتا ہے کوئی بیگ میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں لگی، کہ نمی کمی جاتی ہے، آکسیجن کی دروازے کھول دے وغیرہ وغیرہ. ادروائز بس صرف چاہے وہ کھیتی باڑی کروں چاہے غمی خوشی میں جاؤں فارغ ہوتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ میں 1 مین شو، اب یہ میرا بھتیجا میرے ساتھ لگا ہوا ہے. مطلب اس دفعہ کچھ دنوں سے یہ سیکھ بھی رہے، ساتھ ساتھ وہ ہیلپ بھی کرتا ہے. ادروائز 1 مین شو مطلب سب کچھ خود کرتا تھا. اسٹوڈنٹس کے لیے مطلب پانی سے لے کے مطلب ختم کرنے تک. میں بھی سٹارٹ کروں گا. آپ نے مجھے بھی کچھ سامان وغیرہ دینا تھا کہ میں 2-3 بیگ سے سٹارٹ کر لوں، تجربہ کر لوں. کوئی اور فرض کرو آپ کو 1000 روپے بیگ دیتا ہے بیج کا، اسپان والا کدھر گیا یہ؟ جی
इंशाल्लाह मैं उससे 100-150 आपसे कम लूँगा। मतलब ये आप अगर मतलब बीज मैं कोई लेना बिल्कुल चाहे- आपसे कोई मुनाफा नहीं लूँगा। सही। जो गरीब बंदे बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। और कम मेरी से सिर्फ फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर महीने में मिलता है तो मैं इंशाल्लाह विद इन वीक 10 दिन में आपको दिलवा सकता हूँ। अच्छा, और ये वैसे अगर पेशावर में जितने भी लोग हैं आप तो यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल आपसे ले सकते हैं। अगर किसी और इलाके के पाकिस्तान में किसी और जगह से कोई हो सर तो वो जगह कहाँ से की मिलेगी? तो हम यहाँ से फिर भेजते हैं। वो वैसे लाहौर में, लाहौर जो नज़दीक पड़ा, अभी लाहौर का एक बंदा भी वो मैसेज दिखा सकता हूँ। फिर मैंने उसको कहा यार मेरे से लोगे मैं कितना भी गुजारा करूँ फिर भी आपको महंगा पड़ेगा। तो उधर रेहान साहब है आपका लाहौर में, वो चाइनीज़ वालों के साथ मुंसलिक है, उनकी अच्छा कास्ट लगा रहे, पैसे भी लगा रहे, सब कुछ वो कर रहे। तो मैंने कहा उनसे रब्ता करो, फिर उसका नंबर भी दे दिया। वो आपको उधर मतलब 600-800 रुपये में पड़ेगा। अच्छा, इनसे हमारा ताल्लुक ऐसे बना कि हमने वीडियो बनाई थी मशरूम के ऊपर, इन्होंने कमेंट किया और अपना नंबर जो है इसमें लिखा, तो हमने कहा कि हम आपका फार्म विजिट करेंगे। और उस कमेंट में आपके नंबर लिखने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है? मतलब मुझे हकीकत में ये लगा प्रोजेक्ट में बहुत हुई, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, कोई सीखने के हवाले से, कोई मशरूम के हवाले से, कोई स्पान के हवाले से, कोई घर के लिए कहते बना रहा हूँ, क्या करूँ। सही। तो पॉजिटिव अप्रोच से मैं भी सबको जवाब दे रहा हूँ और ठीक ठाक दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कुछ शॉपर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या वजह है? यहाँ पर क्यों है, वहाँ पर क्यों नहीं है? ये सर जी मैंने ज़रा पहले लगाए थे वक्त से, ये मतलब 27 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था इसकी स्पानिंग। तो उस टाइम बड़ी गर्मी थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह ये हीट अप हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब बाकी बेगों से इसको अलग किया है, मगर इसने काम अभी नहीं छोड़ा। इसमें बेशक वो जहरीले तो आप नहीं कह सकते, मगर जंगली टाइप मशरूम इसमें निकल आता है शुरू में, वो हमने इससे निकाल दिया है। तो अभी ये देखो, अभी ये खुद बखुद इसमें सही मशरूम जो है वो निकलना शुरू हो गया है। मतलब आपकी तरफ से अगर हम ये समझें कि ये आपकी तरफ से एक्सपायर है, एक्सपायर है, अपने बिल्कुल। पास से, हाँ हाँ तो सही है ये। बिल्कुल, और बाकी ये तो माशाल्लाह ये तो सही। ये नो ये जो भी इसमें पुल निस्बतन आपको कम नज़र आएंगे। इन्होंने अपना एक चक्कर शुरू, जो पहला बर्ग हम इसको बोलते हैं ना, इसने अपना पहला बर्ग किया हुआ है। अच्छा। ये 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे। सही। अब ऊपर निस्बतन पुल ज़्यादा है, नीचे कम है। अब ये रेस्ट पीरियड पे हैं। अभी कुछ ये दिन बाद ये फिर शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि आपने जब स्टार्ट ली इस ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट ली, यहीं पर स्टार्ट किए थे पहले उस आपने? कमरे से स्टार्ट किया, फिर ऊपर इस तरह। अच्छा, वो जो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने जो है इस कमरे से स्टार्ट किया, इस कमरे से, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस कमरे में जो आइस्टर हैं ये इनके लिहाज से जो है ये अभी रेस्ट पीरियड में, क्योंकि ये अपना जो चक्कर है मशरूम देने का ये काट चुकी हैं, अब ये रेस्ट पीरियड में है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखो इसमें से पुल निकलने शुरू हो गए और ये अभी भी सीजन तक चलेंगे, मतलब पूरा? अच्छा, ये सर जी अभी इसका बड़ा आसान तरीके है, इसको आप इस तरह दबाओ ना तो ये भी इतना नहीं दबेगा। जब ये डिस्कार्ड होने के करीब होगा, ख़त्म होने के करीब होगा, तो ये मतलब जब आप दबाओगे तो इतना हो जाएगा, मुश्किल 1-1.5 किलो हो जाएगा। बाकी मशरूम की शक्ल में ख़त्म हो चुका होता है। मतलब ये है कि कमरे से आपने स्टार्ट लिया था, फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता ये कारपोर्च में आ गए थे। वही वो जो सर्कल वाला मसला होता है ना जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 दिन स्पानिंग किए, 3 दिन स्पानिंग किए, 2-3 दिन पे रेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ आ जाती है फिर मार्केटिंग का मसला होता है। फिर यहाँ से जो है अब ये कह रहे हैं कि ये भी तकरीबन 60% रेस्ट में है क्या? बिल्कुल, ये तकरीबन सारा पोर्शन जो है ना ये पूरा अक्टूबर गुजार चुके हैं। सही, ये अक्टूबर गुजार चुके हैं, सितंबर में वो शुरू हो गए, नवंबर में वो शुरू हो गए। अभी ये जो है फिर इन्होंने ऊपर से जो है वो स्टार्ट ली, जो अभी हम आप लोगों को आप लोगों को अभी हमने दिखाया। तो यकीनन इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी फ़ायदा हो हमारी वीडियोस तक कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद तो यही कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बिल्कुल, मेरा नंबर नंबर बता दें। 0333 568 2227 इरफानुल्लाह। ठीक है, दब स्क्रीन वाले बिल्कुल, कोई भी मतलब बंदा हो रब्ता कर से कोई मसला नहीं है। सही।